نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور امان اہل سنت، حضور امان اہل سنت، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ، برکاتی دولہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ممبر رسول پہ جلوہ افروز علماء اکرام، شعراء ذوی الاحترام اور میرے عزیز سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے زندگی میں پہلی دفعہ آپ کے اس گاؤں نصیر پور غوثو آنے کا اتفاق ہوا، لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ یہ رشتہ جو ہے میرے دادا حضور سید العلماء حضور احسن العلماء کے زمانے سے ہے، اور بدایوں سے محررہ شریف کا رشتہ تو حضور نوری میاں صاحب اور اچھے میاں صاحب کے زمانے سے ہے۔ سرکار نور کی جاگیر ہے بدایوں شریف، اور سرکار اچھے میاں صاحب کی جاگیر ہے بدایوں شریف، تو ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے وہ 50-60 سال کا نہیں بلکہ کئی سو سالوں پرانا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی اور بہنیں نہ صرف نصیر پور غوثو سے بلکہ اطراف میں کافی دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ایک بہت ہی بامقصد کانفرنس یہاں پر ہو رہی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے محنت کر کر انہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے، اور ان کے ذہن میں تعمیر ملت کانفرنس کا نام آیا، اور انہوں نے ہندوستان کے مشہور خطباء کو یہاں پر دعوت دی، اور آپ ایک کے بعد ایک 3 بہت ہی ماہر عالم باعمل خطباء کو سن چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں سن رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر سید نور عالم صاحب کو سن رہے تھے، جو خوف خدا کی طرف جو ہے ہمارا دھیان دلا رہے تھے۔ حضرات گرامی، ساری تعمیر، ساری ترقی جب انسان میں اللہ کا خوف ہو، خوف کا احساس ہو، تو اسی پر منحصر ہے۔ پھر اشرف جیلانی ازہری صاحب جو بھیلواڑہ کے قاضی شہر ہیں، وہ بہترین تعلیم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے تھے، اور ابھی ہندوستان کے کیا بلکہ دنیا کے مشہور اردو خطباء میں جن کا شمار ہوتا ہے، جناب شاکر علی نوری صاحب ایک نہایتی پربخش بیان کر رہے تھے، تقریباً 45 منٹ انہوں نے گفتگو کی، اور میرے بھائی لوگ اسے سماعت کر رہے تھے۔ یقین مانیے بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے جہاں پر اتنے اچھے جلسے ہوا کرتے ہیں، جہاں پر ہر آدمی کچھ مقصد کی بات کیا کرتا ہے۔ تو کئی گھنٹوں سے آپ سن رہے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں نوجوانوں کو جنہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کرایا، اور بہت اچھے اسپیکرز کو بلایا، اور بہت اچھے ٹاپکس پہ گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہاں سے کچھ لے کے جانے کا حوصلہ عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، حضرات گرامی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی ہماری ملت کی اچھی تعمیر ہو سکے، ہماری ترقی ہو سکے، تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد پہ نظر رکھنی ہوگی۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو صاحب ایمان اس دنیا سے چلا جائے۔ چاہے انسان مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ خدا پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن موت پہ سب کو یقین ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہے۔ یہاں پر سب لوگ یا تو کھیتی باڑی سے جڑے ہیں، یا پینٹنگ سے جڑے ہیں، دوسری چیزوں سے جڑے ہیں، ہر آدمی محنت کر رہا ہے، اپنا رزق تلاش کر رہا ہے۔ تو اس عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد پہ نظر رکھتا ہے۔ تو انسان کا کامیابی ہے کہ وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے، اور اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کر لے۔ ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک ٹریولر کی حیثیت سے آئے ہیں، اور جو مسافر ہوتا ہے اسے واپس چلا جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے سیسوان سے سفر کریں گے، آپ بمبئی جائیں گے یا کلکتہ جائیں گے، تو آپ جو ہے
اپنے ساتھ بڑی بڑی الماریاں نہیں لے جائیں گے، 100 جوڑے نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ ایک اٹیچی لے کر جائیں گے اور چند جوڑے لے کے جائیں گے، اپنا کام پورا کریں گے اور لوٹ آئیں گے۔ راستے میں ضرورت سے زیادہ تعلقات بھی نہیں بنائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے اس میں ہمیں چند مدت کے لیے ہم آئے ہیں، عموماً 60 سے 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور ہمیں اسی بیچ میں اپنے لیے آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، توشہ اکٹھا کرنا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے، صحیح عقیدے کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، کیونکہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی دوبارہ دوسری زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے، اس دنیا کی آسائشوں میں، عیش میں نہ کھو جائے، بلکہ اسے ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ ایک دن مجھے جانا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے میں 4 منزلہ گھر بنا لیے ہیں، مجھے انہیں چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ جو گاڑیاں ہیں میرے پاس بڑی بڑی جو ہے انووا ہے اور فارچونر ہے، ایک دن اسے چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ جو میری دولت ہے، یہ بینک بیلنس ہے، مجھے چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ جو میرے 4 بیٹے ہیں، جو ہے میری جو ہے پراپرٹی ہے، کھیت ہے، ایک دن مجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، اور وہاں پر ان میں سے کوئی بھی چیز میرے ڈائریکٹلی کام نہیں آئے گی، بلکہ میرا جو میں نے زندگی میں اعمال کیے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے کوشش کی ہے، وہی میرے کام آئے گا۔ تو انسان کا جب نظر اس کے مقصد پہ ہوا کرتی ہے، وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سے بچے سول سروس کی تیاری کرتے ہیں، نیٹ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ جو ہیں اپنے اس پہ لکھ لیا کرتے ہیں کہ اس دن کمپٹیشن ہے اور مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ قربانی دیا کرتے ہیں، اپنے عیش و عشرت کی قربانی دیا کرتے ہیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بھی جو ہے مستقل اس امتحان کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتی رہنی ہوگی، کہ جس کو ایک دن ہمیں جو ہے بالآخر اگر ہماری نظر کے سامنے ہمارا مشن ہوگا، ہمارا ویژن ہوگا کہ ہمیں جو ہے اس دنیا سے لوٹنا ہے، تو ہماری زندگی کے سوچنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ پھر انسان جو ہے بے معنی سے 4 منزلہ عمارت بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ایک منزل میں خوش رہے گا، لیکن حلال کمائی اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر کسی اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی کو دبانے کی، اس کی زمین چھیننے کی، اس کے حصے پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کے پریشان کرا نہیں جائے گا، ماں باپ کو ستایا نہیں جائے گا، بزنس پارٹنر کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے پیسے نہیں مارے جائیں گے، کسی سے گالی گلوچ نہیں کی جائے گی، اپنی برادری کے، اپنے پاور کے چکر میں کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان کو معلوم ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں وقتی طور پہ کامیاب ہو جاؤں، لیکن بالآخر مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں مجھے اپنے تمام گناہوں کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور وہ ایسا دربار ہے کہ جہاں اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پہ ظلم کیا ہوگا، مارا ہوگا اسے، تو اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بھی اپنا بدلہ لے گی۔ تو حضرات گرامی، عقل مند انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرتا رہے۔ آج ہمارے پاس ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے، ذرا سے ہمارے تعلقات ہو جاتے ہیں، اپنی برادری کے چکر میں ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگتے ہیں، اپنے سے کمزور پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ یہ ظلم بند ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، آپس میں اپنے معاشرے کو اچھا کرنا ہوگا، ایک دوسرے پہ ظلم ختم کرنا ہوگا، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہوگا، نہ کسی کی دکان پہ قبضہ کرنے کی نیت ہو، نہ کسی کے پیسہ مارنے کی نیت ہو، نہ علماء کی بے عزتی کی نیت ہو، نہ کسی کو بلیک میل کرنے کی نیت ہو۔ جانے انجانے میں نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم اپنی پاور کے چکر میں کرے بیٹھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا حساب دینا کتنا ہی بھاری ہوگا۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، یعنی چاہے آدھی روٹی کھانی پڑے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور میں نے اس میں جوڑا ہے سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، یعنی سب سے پہلے ضروری علم دین سکھائیے۔ جب ہم ضروری علم دین سکھائیں گے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم ہمیں دینی ہے۔ ایک درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم سے جو ہے وہ سوال بنیادی باتوں کے بارے میں ہوگا۔ انسان کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ضروری علم دین سیکھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 8-9 سال پڑھ کے آپ عالم دین ہی بنیں، بلکہ اگر روز ہم تھوڑا تھوڑا دین سیکھیں، آدھا گھنٹہ کسی عالم سے سیکھیں، تو ہم 1 سال میں ضروری علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے مسائل ہمیں آنے چاہیے، روزے کے مسائل آنے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل آنے چاہیے، حج و عمرہ کے مسائل آنے چاہیے، نکاح و طلاق کے مسائل آنے چاہیے، اور ضروری جو ہم بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، حلال و حرام کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم ضروری علم دین سیکھیں، اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچے کو، اپنی بچی کو بہترین سے بہترین دنیاوی تعلیم بھی دیں، کیونکہ وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے افراد ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہماری مساجد، مدارس ہمارے وقف کی حفاظت کر سکیں۔ اچھے سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، اچھے بزنس مین کی بھی ضرورت ہے، اچھے میڈیا پرسن کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ کوئی باہر سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ہی کے یہ شہزادے جو ہیں، یہی جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی بنیں گے۔ انہیں مضبوط کرنا ہوگا، ایک ہاتھ میں ان کے دین ہوگا، ایک ہاتھ میں دنیا ہوگی۔ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بہترین سے بہترین تعلیم و تربیت دینی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ بچے کو اسکول میں لے جا کے چھوڑ دیا، وہ 10 سال کیا پڑھ رہا ہے ہمیں معلوم نہیں، بلکہ ہمیں جاننا ہوگا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس پہ محنت کرنی ہوگی، ہر بچے کو پلاننگ کرنی ہوگی، اور ہمارا ہر بچہ جو ہے ہمارے لیے ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی ترقی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں دینی تعلیم بھی مضبوط کرنی ہوگی، دنیاوی تعلیم بھی مضبوط کرنی ہوگی۔ اور یہ جو بچے ہیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا یہ احسان ہے، سرمایہ ہے۔ جن بھائی بہنوں کے اولاد نہیں ہوتی، وہ دعائیں کراتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بے اولاد لوگوں کو صاحب اولاد فرما دے، لیکن جن کو یہ عظیم نعمت دی گئی ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت مشکل عمل ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ ایک پیڑ لگاتے ہیں، زمین صاف کرتے ہیں، مٹی صاف کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے بچاتے ہیں، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، دھوپ اور پانی کا حساب کرتے ہیں، تب جا کے 10-12 سال میں ایک تناور درخت ہوتا ہے جو پھل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچے کو پالنے میں بہت محنت ہوتی ہے۔ جب ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اگر وقت نہیں دے پاتے ہیں، تو ایک ویسا وقت آتا ہے کہ بچوں کو ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جو پریشانیاں بڑھاپے میں ہوتی ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہمیں اپنی جوانی میں اپنے بچوں پہ وقت دینا ہوگا اور اپنے بچوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ اس قوم کا سرمایہ ہے۔ دینی تعلیم مضبوط کرنی ہے، دنیاوی تعلیم مضبوط کرنی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور بچوں کو حلال کمائی کھلانی ہے۔ آپس میں اپنے ماحول کو اچھا کرنا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم سے بچنا ہے، بے ایمانی سے بچنا ہے، تب جا کے انشاءاللہ ہماری ایک اچھی قوم تیار ہوگی۔ اور اپنے گھروں کے ماحول کو ہمیں دینی تیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم جو ہیں شرابیں پی رہے ہیں اور بچے نیک نکل آئیں گے، سچے نکل آئیں گے، بلکہ ہم پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ اور میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ ہماری بچیوں کی بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے مرد حضرات تو جمعے کی تقریروں میں کچھ بیان سن لیا کرتے ہیں، ہماری لیڈیز کے لیے بھی ہفتے میں نہیں تو کم سے کم 15 دن یا 1 مہینے میں اجتماعات ہونے چاہیے۔ بہت سے بھائیوں کے بڑے بڑے یہاں پہ گھر ہیں، بہت سے بھائیوں کے اسکول ہوتے ہیں، ہفتے میں 1 بار اگر آپ عالمہ بلا لیں، بدایوں شریف میں مدرسہ ہے بچیوں کا، اور آپ یہاں پہ درس کرائیں، تو ہماری بہنیں بھی سنیں گی، وہ بھی دینی مزاج کی بنیں گی۔ انہی کی گود جو ہے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری لیڈیز دینی مزاج کی ہوں گی تو ہمارا پورا جو ہے معاشرہ دینی مزاج کا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور اپنی لیڈیز کی بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے مکتب ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ جن ممالک سے مدرسے نکال دیے گئے یا ختم ہو گئے، ہمارے یہاں بھی کوششیں کی جاتی ہیں، یقین مانیے چند سالوں بعد وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم موجود ہیں، یہ مدارس کی وجہ سے ہیں۔ یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ ادارے، یہ ہمارے محلے، ہماری جان و مال، ایمان، سب مدارس کی وجہ سے موجود ہے۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجیے،
صرف کسی عالم دین کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ مدرسوں کو مضبوط کرے، بلکہ ایک ایک امت کے فرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے مدرسے کو مضبوط کرے۔ یاد رکھیے مسجد سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت جو ہے وہ مدرسے کو ہے۔ اگر مدرسہ اچھا ہوگا، مسجد کمزور بھی ہوگی تو مدرسے والے 10 مسجد بنا دیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں نے مسجد میں بہت شاندار مدرسے کا انتظام کیا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، پتائی ہوئی ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کریں اور بچے وہاں دین سیکھنے جائیں، بہترین علماء کا انتظام کریں اور وہاں سے ہمارے بچے جو ہیں بنیادی دین سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، کچھ بچے ہمارے حافظ بنیں، کچھ عالم دین بنیں اور اس جگہ کی ترقی ہو۔ اس کے لیے آپ سب کمر بستہ ہو جائیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اس مدرسے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ حضرات گرامی، اپنے مدرسوں کا خیال رکھیے، دیکھیے وہاں اساتذہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، تنخواہوں کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، پڑھائی صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ یقین مانیے یہ مدرسے جو ہیں یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی جو ہے کوشش کرنی ہے، دنیاوی تعلیم کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھروں کا ماحول کو دینی بنانا ہے، حق حلال کی کمائی کھانی ہے اور اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہے، اپنے علماء کی عزت کرنا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم علم دین کو، علماء کو ہلکے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین مانیے اگر اپنے قائد کا ہم مذاق اڑائیں گے، اپنے علماء کا ہم مذاق اڑائیں گے تو ہم خود مذاق بن کے رہ جائیں گے، کیونکہ آپ علماء کا نہیں بلکہ دین کا مذاق ہوتا ہے وہ۔ اگر لوگ علماء کا مذاق بنائیں گے تو وہ خود مذاق بن کے رہ جائیں گے۔ حضرات گرامی، اپنے علماء کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ مستقل کئی تقریریں سن چکے ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بہترین کانفرنس میں آپ آئے اور یقیناً ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کانفرنس کو کامیاب بنائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔